فیا ایھا الناس، جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے متعلق یہ کہا ہے کہ ہم دین کو صرف شریعت اور نبوت کی حد تک ہی محدود رکھتے ہیں، مگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو بندے سے شروع کیا ہے اور دین کو ختم مہدی پر کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قبول کر لینے کا نام ہے، اور مہدی موعود مراد اللہ کو نہ مانے تو بھی چلے گا، تو ان لوگوں کا دین مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے چہیتے بندے سے فرما رہے ہیں کہ اے محبوب کائنات، آپ اپنی زبان حق سے یہ اعلان کر دو کہ بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اب ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حق سے مراد کیا ہے، ہم حق کس کو سمجھتے ہیں؟ جب اس بات پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ حق سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ کیا ہم نے مان لیا تو حق یہاں پر ہمارا مکمل ہو گیا؟ نہیں، بلکہ حق سے مراد مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی ہے، جن سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین حق سے مراد ہے، اور حق سے مراد حضرت مہدی موعود علیہ السلام پر آشکار کی گئی تعلیمات بھی ہیں۔ تبھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بت نکالتے جاتے تھے اور جاء الحق وزهق الباطل کی صدا لگاتے جاتے تھے۔ تو حق سے مراد وہاں پر مہدی موعود علیہ السلام کی بھی ذات بابرکات ہوئی۔ اس کا ثبوت ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ندا کر دی جب امام الکائنات مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت غیب سے یہ آواز آئی کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ کہہ دو حق آیا اور بے شک باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کو تھا۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے مہدی کے آنے کو کہ وہ حق ہے، تو ہم مہدی کو حق نہ مانیں تو سمجھو ہم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی۔ تو جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی ایمان والا اپنے آپ کو سمجھے، وہ کہاں ایمان اس کا باقی رہتا ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ حق سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اس لیے کہ رسول ہی حاصل کائنات ہیں۔ آپ دنیا میں قرآن لے کر تشریف لائے اور دنیا کو سنوار دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو حق کے ساتھ بھیجا، اور حق قرآن لے کر آیا، اور حق کے عظیم پیکر بن کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، نور بن کر آئے، لوگوں کا دل کا سرور بن کر آئے، شعور بن کر آئے، اور آپ آئے تو حضور بن کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نور آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خیر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہدایت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہار آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو معرفت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شریعت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شفا آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا دوسرا نام حق ہے اور حق کا دوسرا نام حضور ہے۔ تو کیا ہمارے لیے اتنا ہی حق کافی ہے؟ نہیں،
بلکہ آگے بڑھیے کہ جب مہدی آئے تو ولایت آئی، مہدی آئے تو اللہ کی مراد آئی، مہدی آئے تو اللہ کا دیدار آیا، مہدی آئے تو معنی قرآن کے معنی آئے، مہدی آئے تو احسان آیا، یعنی اللہ کو دیکھنے دکھانے کی تعلیم آئی، مہدی آئے تو مردہ دلوں میں نئی زندگی آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی کا دوسرا نام حق ہے اور حق کا دوسرا نام مہدی ہے۔ اے ایمان والو، اتنا یاد رکھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت کچھ آیا، اور صرف آیا ہی نہیں بلکہ بہت کچھ گیا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت کچھ آیا بھی ہے اور بہت کچھ گیا بھی ہے۔ جس کو آنا تھا وہ آیا ہے اور جس کو جانا تھا وہ گیا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ظلمت گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کفر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو باطل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ضلالت گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو خزاں گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فطور گیا۔ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت کچھ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت کچھ گیا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فیض کی شمع کو روشن کرتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو چمنستان دہر میں اسلامی عظمت کا ایسا سکہ چلا دیا کہ دنیا بدل کر رکھ دی۔ انسان آتے جاتے رہیں گے، نسلیں پھولتی پھلتی رہیں گی، قوموں کے عروج و زوال آتے جاتے رہیں گے، صبح کا اجالا چمکتا رہے گا، شام کی سرخی چھاتی رہے گی، آسمانوں میں گردش ہوتی رہے گی، زمین کا تختہ پلٹتا رہے گا، زمانے کے اتار چڑھاؤ ہوتے رہیں گے، لیکن اسلام کا سکہ ہر دور میں چلا ہے اور ہر دور میں چلے گا، ہر ملک میں چلے گا اور ہر ملک میں چلے گا، ہمیشہ چلا ہے اور ہمیشہ چلے گا۔ زمانے کے انقلابوں سے اسلام کو کبھی دھکا نہیں لگا، کیونکہ اسلام خود ایک انقلاب بن کر آیا ہے، اور وہ جب اسلام نے نعرہ حق بلند کیا تب اس نے بہت سارے انقلاب برپا کر دیے، اس لیے اسلام خود ایک انقلاب بن کر دنیا میں آیا ہے۔ اسلام نیزے اور تلوار کا مذہب نہیں بلکہ اسلام عشق و وفا کا مذہب ہے، اسلام طاقت کا مذہب نہیں بلکہ اسلام اطاعت کا مذہب ہے، اسلام دولت و دینار کا مذہب نہیں بلکہ اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی خلیفۃ اللہ کے اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ جس سرزمین عرب کے ہر خون کا قطرہ گواہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلا کر اسلام نہیں پھیلایا بلکہ قرآن سنا کر اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور اسی طرح سرزمین گجرات کے ہر خون کا قطرہ اس بات کا گواہ ہے کہ مہدی موعود نے دولت و دینار کی لالچ دے کر مہدویت کو نہیں پھیلایا بلکہ بیان قرآن کے معجزے سے مہدویت کو پھیلایا ہے۔ اس لیے جس کسی نے اسلام کے پھیلانے والے ان دو عظیم خاتم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو مانا، اس نے نہ صرف اپنی دنیا سنوار لی بلکہ آخرت میں کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کو پا لیا۔ جس نے محمد و مہدی کی پیروی کی اس نے خدا کا عشق پا لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں اور بہکاتے ہیں کہ صرف رسول کو مان لیا تو کافی نہیں ہے، مگر آپ نے بغور تفصیل سے سنا کہ اسلام اور حق سے مراد جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں وہیں مہدی موعود مراد اللہ کی بھی ذات بابرکات ہے جس پر دین اسلام کو ختم کیا جائے گا۔ اس لیے مہدی کی تصدیق اور تعلیمات کو ماننا ہی حق ہے، اسلام ہے، اور مہدی کی ذات کو اور مہدی کی تعلیمات کو جھٹلانا اسلام سے خارج ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایسے پھر جو ماننے والے ہیں ایسے عاشقوں سے اگر پوچھا جائے کہ تم کہاں رہنا پسند کرو گے
تو وہ عاشق بے جھجک کہیں گے کہ ہم نبوت کی چوکھٹ پر رہنا پسند کریں گے، ہم ولایت کے در پر رہنا پسند کریں گے۔ اگر ہم کوئی ان دو مقدس جگہوں سے ہم کو کوئی ہٹانا بھی چاہے تو ہم جان دے دیں گے، مگر ہم اپنا عقیدہ نہیں بدلیں گے۔ یہ دولت و دینار کی تلوار ہمارے اٹل عقیدوں میں جھول کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اے اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام سے منہ پھیرنے والوں، جب تک ہمارے جسم میں آخری سانس باقی رہے گی ہم اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، مہدویت پر آنچ آنے نہیں دیں گے، کیونکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دعوت اور مہدی موعود علیہ السلام کے احکام ولایت نے ہمیں بالکل بدل دیا ہے، اور ایسا بدل دیا ہے کہ ظاہر سے بھی بدل دیا ہے، باطن سے بھی بدل دیا ہے۔ دیکھیے ہمارے بزرگان دین کی زندگی کو اندر سے بھی بدل دیا ہے، باہر سے بھی بدل دیا ہے، اور ہمیں بدلنے والے نے جس کسی کو ایک نگاہ بھر کر دیکھ لیا، یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کی ذات، تو جس کسی کو انہوں نے نگاہ بھر کر دیکھ لیا وہ بھی بدل گیا، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک آدمی 1000 سال اگر عبادت کرتا ہے اور جب مہدی کی تعلیمات کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ اس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ اور انہوں نے جس کسی کو چھو لیا، اگر وہ خطرہ تھا تو وہ دریا بن گیا، اور ذرہ تھا تو وہ آفتاب بن گیا۔ ایسی دو عظیم ہستی کو ماننا ہی حق ہے، ایسی دو ہستی کو ماننا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی اسلام ہے۔ اب کوئی ہمارے عقیدوں کو کیا بدل سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو اس پھول کی مانند ہونا چاہیے کہ 1000 بجلیوں اور لاکھ آندھیوں میں بھی ہمارے عقیدے کی بنیاد کو قائم رکھے، اور پھر اس پھول کے اندر سے ہمارے عقیدے کی خوشبو بدلنے نہ پائے، اور ہمارے عقیدے کی خوشبو جب تک ہماری جان میں جان ہے یوں ہی مہکتی رہے گی۔ الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کے ذریعے اس میں ذرہ برابر بھی زمانے کے انقلاب کا اثر نہ ہوگا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ باری تعالی جب حق آ گیا، رسول آ گئے، حق آ گیا، مہدی آ گئے، تو بطفیل رسول و مہدی ہمیں سچے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں عمل صالح کی زندگی گزارنے کے قابل بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسی توفیق عطا کر کہ سچے دل سے ہم مہدی موعود علیہ السلام کی بھی تصدیق کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔